ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ کے اوپر تھے کہ پہاڑ میں ہلکا سا زلزلہ محسوس ہوا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا احد تو کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید موجود ہیں۔ اور پہاڑ کے اوپر ایک نبی علیہ السلام تھے جو نبی تھے، ایک ابو بکر صدیق لانو تھے جو صدیق تھے، اور ایک حضرت علی لانو اور حضرت عثمان لانو 2 صحابہ تھے اور یہ دونوں شہید تھے۔ تو گویا ان کو زندگی میں نبی علیہ السلام کی زبان سے شہید ہونے کی بشارت نصیب ہو گئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں کچھ محدث ہوا کرتے تھے، ایک ہوتا ہے محدث، ایک ہوتا ہے محدث۔ محدث کہتے ہیں جس بندے کو الہام ہو اور وہ الہام کے ذریعے سے باتیں کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا محدث وہ عمر بن الخطاب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو الہام فرماتے ہیں اور وہ الہام کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں۔ حضرت عمر لانو کی یہ کتنی شان ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی تصدیق فرمائی، تعریف فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر کے اندر وہ صفات تھیں کہ ان کو نبوت کا درجہ نصیب ہوتا، لیکن اب چونکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہاں پر طلباء ایک سوال پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کا نام کیوں نہیں لیا؟ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ سے طلباء نے پوچھا حضرت نبی علیہ السلام نے جو فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، تو ابو بکر کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ دیکھو ابو بکر صدیق لانو کو نبی علیہ السلام کے ساتھ میت کبریٰ حاصل تھی، وہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، جڑے ہوئے تھے، اور یہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بعدی، تو بعد میں اگر دیکھیں تو وہ تو عمر ہی بچتے ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے عمر لانو کا نام لے دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جس راستے پر چلتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ الحق کو ینطلق علی لسان عمر، عمر کی زبان کے اوپر حق بولتا ہے، سچ ہوتا ہے عمر کی زبان کے اوپر۔ ایک مرتبہ کفار نے، قریش مکہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بہت بدتمیزی کی۔ نبی علیہ السلام اس بات پر بہت غمزدہ تھے۔ نبی علیہ السلام کے چچا تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چچا بھی تھے لیکن چونکہ ایج گروپ ایک تھا تو نبی علیہ السلام کے دوست بھی تھے، تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا 2 طرح کا تعلق تھا، رشتے میں چچا لگتے تھے مگر آپس میں دوست تھے، ایک دوسرے سے دوستی بہت زیادہ تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے، جب واپس تشریف لائے تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ آج ابو جہل نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ایذا پہنچائی، بہت ستایا ہے۔ تو حمزہ رضی اللہ عنہ کو بہت اس پر جو ہے غصہ آیا، وہ اپنی تلوار لے کر چلے اور ابو جہل کو تلاش کیا۔ ابو جہل ایک جگہ پر کفار کے مجمع میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے میرے بھتیجے کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، اور تلوار الٹی کر کے اس کے سر کے اوپر ماری۔ ایک ہوتا ہے نا تلوار کا تیز ایج، وہ تو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، ایک اس کی دوسری سائیڈ ہوتی ہے، وہ انسان کو قتل تو نہیں کرتی لیکن اس کو زخمی کر دیتی ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے سارے مجمع کے سامنے تلوار الٹی کر کے ابو جہل کے سر کے اوپر ماری، جس سے اس کا خون نکل آیا، مگر ابو جہل کہنے لگا کہ حمزہ سے بدلہ مت لینا، اگر ایسا کرو گے تو بنو ہاشم سے تمہیں لڑنا پڑے گا اور یہ لڑائی مہنگی پڑ جائے گی۔ تو انہوں نے اس کو اگنور کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ میں جا کر اپنے بھتیجے کو خوشخبری سنا دوں۔ نبی علیہ السلام دار ارقم میں تھے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، خوش ہو کر سامنے بیٹھے۔ اب اپنی طرف سے تو حمزہ رضی اللہ عنہ ایک بڑا کام کر کے آئے تھے کہ انہوں نے آپ کو ستایا اور میں اس کا بدلہ لے لیا۔ انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے تو میں نے آپ کا بدلہ اس سے لے لیا، وہ زخمی ہو گیا، اس کا خون نکل آیا۔
یہ سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ نبی علیہ السلام کو میری بات سن کے خوشی نہیں ہوئی، تو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو میری بات سن کے خوشی نہیں ہوئی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، خوشی تو مجھے تب ہوگی جب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ 39ویں مسلمان تھے۔ اب حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا ایک بڑی بات تھی، معاشرے میں ان کا وقار تھا، ان کی عزت تھی، ان کا احترام تھا، اور کفار کی نظر میں ایک ایسے اہم آدمی کا مسلمان ہو جانا مسلمانوں کی بڑی تقویت تھی۔ اب یہ واقعہ سارا پورے مکہ مکرمہ کے اندر گردش کر رہا تھا کہ جی حمزہ نے یہ کیا اور ابو جہل کو مارا اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ یہ بات جب عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ روز روز کا کیا قصہ ہے، چلو میں اٹھتا ہوں اور میں جا کے مسلمانوں کے پیغمبر ہی کو قتل کر دیتا ہوں، نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، نہ وہ بتوں کے خلاف باتیں کر سکیں گے اور نہ کوئی جھگڑا ہوگا آپس میں۔ چنانچہ وہ اپنی تلوار، اپنی کمان اور اپنا نیزہ تینوں چیزیں لے کر نکلے کہ پتہ نہیں لڑائی کا انداز کیا ہوگا، میں تینوں چیزیں لے لیتا ہوں۔ اور غصے میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک اور جو ہے صحابی تھے، ان سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، ان کو پوچھا عمر غصے میں نظر آتے ہیں؟ ہاں میں غصے میں ہوں۔ کیا ہوا؟ بس میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں اور مسلمانوں کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تمام کر دوں۔ جب یہ کہا تو اس نے آگے سے کہا تم ان کی بات کرتے ہو جو اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے گھر کے لوگ اسلام قبول کریں، چنانچہ انہوں نے رخ بدلا اور اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے۔ ان کے بہنوئی تھے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے دروازہ کھولا، عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے، غصے میں تھے، اپنے بہنوئی کو کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ ان کا اگر اسلام سچ ہو تو پھر مسلمان ہونے میں کیا حرج ہے؟ بس یہ سنتے ہی انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا اپنی کمان سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن بھی قریب تھیں، وہ آگے بڑھی اور اپنے خامند کو بچانے لگی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کے زور کا تھپڑ لگایا تو وہ نیچے جا گری۔ جب اٹھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، تکلیف بھی ہو رہی تھی، رو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میرے خامند کو کیوں مار رہے ہو؟ عمر اللہ نے کہا کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ تم لوگ مسلمان ہو جاؤ بغیر میرے کہے؟ عمر اللہ بہت غصے میں تھے۔ تو عمر اللہ کے غصے کو دیکھ کر پھر بہن نے آگے سے جواب دیا کہ عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو، میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ ان کا نام تھا فاطمہ، وہ بھی عمر اللہ کی بہن تھی، وہی خون تھا۔ انہوں نے ایسا جواب دیا کہ جس جواب کو سن کر عمر اللہ کے کیفیت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ تم لوگ ابھی کیا سن رہے تھے، پڑھ رہے تھے؟ مجھے آواز آ رہی تھی۔ تو ایک صحابی تھے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے گھر میں ان کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے، اور عمر اللہ جب آئے تو وہ چھپ گئے تھے۔ تو جب عمر اللہ نے کہا کہ بتاؤ لاؤ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، تو بہن نے کہا عمر تو مشرک ہے، ناپاک ہے، تو اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، پاک بندہ ہاتھ لگا سکتا ہے، تم غسل کرنے کے بعد ہاتھ لگا سکتے ہو۔ تو عمر اللہ نے غسل کیا اور پھر اس کے بعد ان کے سامنے وہ قرآن پاک کی آیات لائی گئیں۔ عمر اللہ نے ان کو پڑھنا شروع کیا۔ وہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ پڑھتے پڑھتے
جب وہ اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو عمر عنہ کے دل میں ایمان کا نور آ گیا. وہ کہنے لگے اچھا مجھے تم اپنے پیغمبر اسلام کے پاس لے چلو. جب انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ مجھے اپنے پیغمبر اسلام کے پاس لے چلو تو خباب عنہ جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی نکل کے آ گئے اور کہنے لگے عمر مبارک ہو، میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے تمہارے بارے میں، اللہ عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرما دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے تمہیں ایمان کے لیے قبول فرما لیا. چنانچہ عمر عنہ ہاتھ میں تلوار لے کر دار ارقم پہنچے. دار ارقم میں نبی علیہ السلام بھی موجود تھے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ موجود تھے. دروازہ کھٹکھٹایا گیا. ایک صحابی نے اندر سے دیکھا سوراخ میں سے، تو انہوں نے دیکھا کہ عمر عنہ کھڑے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. تو عمر عنہ سے تو سب لوگ ڈرتے تھے. وہ حیران ہو کر بتانے لگے کہ دروازے پر عمر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. تو حمزہ عنہ کہنے لگے فکر کی بات نہیں ہے، دروازہ کھول دو. اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو اس کا آنا اللہ قبول کریں گے، اور اگر کوئی اور ارادہ لے آیا ہے تو میں اسی کی تلوار سے اس کی گردن کو اڑا کے رکھ دوں گا. کیونکہ حمزہ عنہ بھی بہت بہادر تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کا خطاب عطا فرمایا. تو حضرت عمر عنہ کے لیے دروازہ کھول دیا گیا. حضرت عمر عنہ گھر میں داخل ہوئے، لیکن ان کے انداز بدلے ہوئے تھے. وہ پہلے والی سختی، وہ جو طبیعت کے اندر ایک روب تھا اور سختی تھی وہ نہیں تھی. اب عاجزی تھی طبیعت کے اندر. چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام نے ان کو یہاں انسان کے جہاں کرتا اور شلوار ملتے ہیں، کرتا اور تہبند ملتے ہیں، بے مجامع قمیص سے ہی اس جگہ سے ان کو پکڑ کے فرمایا تو کب تک کلمہ نہیں پڑھے گا؟ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو عمر عنہ نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے. جب انہوں نے کلمہ پڑھا صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. اس نعرے کی آواز مکہ مکرمہ کے لوگوں نے بھی سنی، باہر کے یعنی یہ آواز گھر سے باہر تک گئی، گلی تک گئی، لوگوں نے سنا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. خیر عمر عنہ مسلمان ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد عمر عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اب نماز نہیں پڑھنی؟ فرمایا پڑھنی ہے. تو اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں گھر میں کیوں نماز پڑھیں؟ ہم چلتے ہیں اور چل کے مسجد کے اندر، حرم کے اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں. اس وقت تک مسلمانوں کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مسجد میں جا کے نماز ادا کر سکیں. وہ گھر میں چھپ کے پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن عمر عنہ تو نڈر تھے، بہادر تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے. وہ کہنے لگے اب چھپنے کی کیا ضرورت ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر وہ حرم شریف میں آئے. 2 لائنیں بنی ہوئی تھیں. ایک لائن کے آگے حضرت عمر عنہ تھے، ان کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی، اور دوسری لائن کے آگے سید الشہداء امیر حمزہ عنہ تھے اور ان کے پیچھے بھی چند صحابہ تھے. اس طرح دونوں طرف جو ہے نا 2 لائنیں تھیں اور نبی علیہ السلام ان کے ساتھ تھے. اور نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور مسجد میں عمر عنہ نے اعلان کیا جو بندہ چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ کروائے اور اپنے بچوں کو یتیم کروائے وہ آئے میرے ساتھ لڑنے کے لیے، میں تیار ہوں. مگر لوگ عمر عنہ کو جانتے تھے اور ان کی بہادری اور ان کی شجاعت سے واقف تھے. کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ عمر عنہ کے سامنے آئے. حضرت عمر عنہ کی موجودگی میں نبی علیہ السلام نے مسجد حرام میں بیت اللہ میں آپ سمجھیں کہ نماز ادا فرمائی اور اسلام اور کفر کے درمیان ایک واضح فرق ہو گیا. اس فرق کی وجہ سے ان کا لقب فاروق پڑ گیا. وہ عمر فاروق کہلائے. وہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے اسلام کو قوت عطا فرما دی تھی. چنانچہ ان کی زندگی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود عنہ کا ایک قول ہے جس میں انہوں نے عمر عنہ کی پوری زندگی کا نقشہ سمیٹ کر رکھ دیا گیا. وہ فرمایا کرتے تھے ان اسلام عمر کان فتحن، کہ عمر عنہ کا اسلام قبول کرنا اسلام کی فتح تھی. وَإِنَّ هِجْرَتَهُ كَانَتْ نَصْرًا،
اور ان کا ہجرت کرنا مکہ سے مدینہ یہ اسلام کی مدد تھی. وَإِنَّ أَمَارَتَهُ كَانَ رَحْمَةً، اور ان کا امیر المومنین بننا، خلیفہ بننا امت کے لیے یہ رحمت تھی. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور اس کنویں سے میں ڈول پانی کے کھینچ رہا ہوں اور آگے زمین کو سیراب کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں جب ڈول کھینچ کھینچ کے تھک گیا تو ابو بکر نے مجھ سے ڈول لے لیا. پھر اس نے بھی چند ڈول کھینچے مگر وہ بھی بہت تھکا ہوا تھا اور اس کو کھینچنے میں مشقت پیش آ رہی تھی. فرماتے ہیں کہ پھر اس سے عمر نے ڈول لے لیا اور عمر نے ڈول کو اتنا اچھا کھینچا اور اتنا تیز پانی نکالا کہ زمین کو جل تھل کر دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اس خواب کا یہ مفہوم ہے کہ دین کا کام میں نے بھی کیا ہے، میرے بعد ابو بکر کرے گا، مگر ابو بکر کے دور خلافت میں دین اسلام ذرا کم پھیلے گا کیونکہ اندر کے فتنوں کو جو ہے وہ روکنا ہوگا. تو ابو بکر صدیق رانوں کو یہ کام زیادہ کرنا پڑے گا. جیسے ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو کچھ مسلمان مرتد ہو گئے تھے، بعض مانعین زکوٰۃ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور کچھ نئے جو ہے وہ جھوٹے نبی بھی پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، مسیلمہ کذاب جیسے، تو ان کے ساتھ لڑنا پڑ گیا. تو ابو بکر صدیق رانوں کو اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے اندر مصروف رہنا پڑا. لیکن جب حضرت عمر رانو خلیفہ بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط جو ہے وہ قوت عطا فرمائی تھی، انہوں نے اسلام کو پھیلانے پہ زور دیا اور ان کی وجہ سے اللہ نے کیسر اور کسرا کے تاج تخت جو تھے وہ عمر رانو کے قدموں میں لا کر ڈال دیے. حتیٰ کہ انہوں نے بیت المقدس کو بھی فتح کیا. ان کے امیر لشکر تھے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. نبی علیہ السلام نے ان کو امین ہذہ الامہ فرمایا کہ میری ہر امت کا کوئی امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے. ان کو عمر رضی نے اپنی فوج کا امیر بنایا تھا. جب انہوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو یہودی اندر سمٹ گئے. کچھ دنوں کے بعد یہودیوں نے پیغام بھیجا، آپ ہمارے ساتھ لڑائی مت کریں، ہماری کتابوں میں نشانیاں موجود ہیں کہ کون بیت المقدس کا فاتح بنے گا، تم اپنے خلیفہ کو بلاؤ، ہم ان نشانیوں کو دیکھیں گے، اگر نشانیاں ہوئیں تو ہم خود اپنی چابی بیت المقدس کی ان کے حوالے کر دیں گے، اور اگر نشانیاں ان کے اندر نہ ہوئیں تو ہم تمہارے ساتھ مقابلہ کریں گے، تم ہم سے کبھی بھی یہ چابیاں نہیں لے سکتے. تو ابو عبیدہ ابن جراح نے حضرت عمر لانو کو خط لکھا، اے امیر المومنین، آپ اگر تشریف لائیں تو زیادہ بہتر ہے کہ لڑائی کی بجائے صلح سے مسئلہ حل ہو جائے گا. حضرت عمر لانو جانا چاہتے تھے، حضرت علی لانو سے مشورہ کیا. حضرت علی لانو نے کہا کہ گرمی بہت ہے اور آپ سفر کریں گے اور معاملہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، آپ دیکھ لیں، جانا چاہیں تو جائیں اور رکنا چاہیں تو رک جائیں، ہمیں آپ کی یہاں زیادہ ضرورت ہے. اصل میں علی لانو جانتے تھے کہ عمر لانو جیسا شخص اور کوئی موجود نہیں ہے امت کو سنبھالنے والا، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو اسلام کا کیا بنے گا. اس لیے وہ چاہتے تھے کہ یہ مرکز میں رہیں اور یہاں رہ کر کام کریں، صبر نہ کریں.